یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ لوک سبھا میں مالی سال 2025-26 کے بجٹ پر بحث شروع۔ حزب اقتدار کے ارکان نے بجٹ کو غریب پرور اور عوام دوست دیا قرار۔ لیفٹیننٹ گورنر کی ورلڈ بک فیئر میں شرکت۔ دانشمندانہ صلاحیتوں کو بلندیوں تک لے جانے میں کتابوں کی اہمیت کو کیا اجاگر۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سماج کے سبھی طبقوں کی مساویانہ اور شمولیاتی ترقی کو یقینی بنانے کا دہرایا عزم۔ اور ریزرو بینک آف انڈیا کا معیشت کو فروغ دینے کے لیے ریپو ریٹ میں کمی کرنے کا اعلان۔ لوک سبھا میں آج بجٹ 2025-26 پر بحث شروع ہوئی۔ اس بجٹ میں کئی ارکان نے حصہ لیا۔ حکمران جماعتوں کے ارکان نے بجٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس میں غریبوں، کسانوں اور خواتین کے مفادات کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے خاص طور پر کسانوں کی بہبودی کو یقینی بنانے کے لیے کئی اقدامات تجویز کیے ہیں۔ دوسری طرف حزب اختلاف کے ارکان نے کہا کہ مرکزی بجٹ میں ملک کے زرعی شعبے کے مسائل کم کرنے کے لیے کچھ خاص نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کتابوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کتاب کی بدولت ہی انسان نئے خیالات اور نظریات حاصل کر کے زندگی کے سفر میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتابوں کے ذریعے سے ہی دانشور، سائنسدان اور روحانی پیشوا علم کے خزانے کو محفوظ رکھ کر اسے آنے والی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ان باتوں کا اظہار ایل جی نے نئی دلی میں ورلڈ بک فیئر میں شرکت کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ بک فیئر عام لوگوں میں کتب بینی کو فروغ دینے، ادیبوں کے کام سے استفادہ کرنے، نیز اپنے اذہان کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا ایک موزون پلیٹ فارم ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت سماج کے سبھی طبقوں کی مساویانہ اور شمولیاتی ترقی کو یقینی بنانے کی وعدہ بند ہے۔ جموں میں آج جموں کشمیر کے سابق چیف سیکریٹری اور بھارتیہ دلت ساہتیہ اکیڈمی کے کارگزار صدر بی آر کنڈل اور دیگر ارکان کے ساتھ بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی حکومت جموں کشمیر کی دلت برادری کو درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے آج جموں کشمیر کے دو کرکٹر عمر اشرف اور سہیل احمد ملاقات ہوئے۔ یہ دو کھلاڑی قوت سماعت سے محروم اس کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے جس نے حال ہی میں سری لنکا کو ہرایا تھا۔ بجٹ سے پہلے کی مشاورت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج پلوامہ اور ریاسی ضلعوں کے ارکان اسمبلی اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلوں کے چیئرپرسنز کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی ترجیحات کی آنے والے جموں کشمیر بجٹ میں عکاسی ہوگی تاکہ شمولیاتی اور عوام کے موافق ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں میں ایک میٹنگ کے دوران جموں میراتھن 2025 کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ میراتھن کو کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کریں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں نیوکلیئر انرجی مشن نیوکلیئر پاور پروجیکٹوں میں نجی سیکٹر کو سرمایہ کاری کو یقینی بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مشن کے تحت 2047 تک نیوکلیائی توانائی کی پیداوار 100 گیگا واٹ تک پہنچ جائے گی۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے آج نوشہرہ رجوری میں اے آر ٹی او کیمپ آفس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس پہل سے سرحدی علاقوں میں لوگوں کو ٹرانسپورٹ سے متعلق بہتر خدمات دستیاب ہوں گی۔ ملکی سطح پر سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے انفرادی و اجتماعی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ अन्य बुराइयों की तरह हम नशे की बीमारी को भी समाज से खत्म करके ही दम लेंगे। Say no to drugs. جموں کشمیر میں بھی نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے انتظامیہ، پولیس، نارکوٹکس بیورو اور دیگر عمل آوری ایجنسیوں کی طرف سے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم نے کشمیر یونیورسٹی میں میڈیا ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کے سابق پروفیسر ناصر مرزا کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، زندگی ایک انمول تحفہ ہے، زندگی ایک امتحان ہے، زندگی ایک امانت ہے۔ اپنی زندگی کی حفاظت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اپنی جان کا تحفظ کریں، اسے جوخم میں نہ ڈالیں، اپنے مال کو ضائع نہ کریں، اپنی تعلیم کو نقصان نہ پہنچائیں، گھر کے اثاثے نہ بیچیں، اپنے روزگار، اپنے وقار، اپنی نیک نامی، اپنے مستقبل کو داؤ پر نہ لگائیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، اندھیرے کی طرف قدم نہ بڑھائیں، نشہ آور چیزوں سے احتراز کریں، منشیات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، اپنے سماج کو بچائیں۔ آئیے ایک صاف ستھرا سماج اور ایک محفوظ زندگی یقینی بنائیں۔ نشے سے ہاتھ چھڑائیں، زندگی سے ہاتھ ملائیں۔ نشہ مکت بھارت کا خواب حقیقت بنانے کے لیے جاری مہم کا حصہ بن جائیں۔
کشمیری دستکاری کی اصلیت کو برقرار رکھنے اور یہاں کے دستکاری برانڈ کو فروغ دینے کی غرض سے جیوگرافیکل رجسٹری چنئی نے ہاتھ سے تیار کیے گئے کشمیری قالین کو اپنے جیوگرافیکل انڈیکیشن لاہے عمل کے تحت نیا لوگو دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ شعبہ خبر آکاشوانی سری نگر کے سربراہ طارق راتھر۔ نیا لوگو ہاتھ سے تیار کیے جانے والے کشمیری قالین کی اصلیت کو تحفظ دینے میں مددگار ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ قالین خریدنے والوں کو بھی اطمینان دے گا کہ وہ ہاتھ سے تیار کیا گیا اصلی کشمیری قالین ہی خرید رہے ہیں۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپیٹ ٹیکنالوجی نوشہرہ سری نگر کے ڈائریکٹر زبیر احمد نے اس پیش رفت کے بارے میں شعبہ خبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، 2022 سے ہم نے جی آئی ٹیگنگ اور سرٹیفکیشن سٹارٹ کیے ہیں اور آج تک ہم نے 15,500 کاپی سے قریب جی آئی ٹیگ کیے ہیں ایز آف نو، اور جو بھی کشمیر سے جو بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے تو اٹس آل جی آئی ٹیگ، اور گورنمنٹ نے اس میں انسینٹیو بھی رکھا ہے کہ جو بھی جی آئی ٹیگ والا ایکسپورٹ کرے گا اس کو ہم 10% آف دس ویلو آف دا پروڈکٹ اس کو ہم ول ریمبرس دیٹ ایز این انسینٹیو۔ پچھلے سال آئی تھنک 30,000 روپیز کا انسینٹیو بھی لوگوں کو ملا ہے انوالو ود دس کارپیٹ انڈسٹری۔ اب جو بھی یہاں پہ کارپیٹ آتے ہیں تو ہم پہلے اس کو چیکنگ کرتے ہیں، اس کے بعد انسپیکشن کر لیتے ہیں، ان کیس دیر از نو پرماننٹ ڈیفیکٹ ان دا کارپیٹ دین اٹ گو فار جی آئی ٹیگنگ۔ اگر ہمیں جی آئی ٹیگ کروانا تو وی ہیو ٹو امپروو دی کوالٹی آف دی کارپیٹ۔ اب ہماری وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ہماری کوالٹی بہت اچھی امپروو ہوئی ہے، پلس اٹ ول آلسو بوسٹ آور ایکسپورٹ۔ اس ضمن میں جب شعبہ خبر نے وادی کے ایک معروف قالین تیار کرنے والے اور برآمد کار شیخ عاشق کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، دیکھیے جی آئی کی سخت ضرورت تھی۔ پہلے تو ہمیں جی آئی کی لوکل مارکیٹ میں ضرورت تھی، کیونکہ جغرافیکل انڈیکیشن ایک تو اس میں بار کوڈ ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اوریجنل چیز کون سی ہے۔ آپ یہ پروگرام جو کر رہے ہیں ریڈیو کے وسادت سے، لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہینڈ میڈ اور مشین میڈ میں ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ جو جی آئی لیبل ہے یہ صرف لگتی ہے ہینڈ میڈ کشمیر ہینڈ میڈ کارپیٹس پہ، وائل ایز جو لوگ آج کل فیک جو مشین میڈ بیچتے ہیں کشمیر کے نام پہ، ان کو پابندیاں لگ جائیں گی، وہ نہیں بیچ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے گلوبل مارکیٹ میں بھی مشین میڈ کو پیچھے رکھنے کے لیے جی آئی لیبلنگ از ویری امپورٹنٹ، اور یہ ہمارے لیے خوش آئندہ ہوگا اور ایک آرٹیزن اور کرافٹ کو پروموٹ کرے گا۔ ہاتھ سے تیار کیے گئے قالینوں کے ساتھ 6 دیگر دستکاریوں کو بھی جی اے رجسٹریشن ملی ہے، جن میں پیپر ماشی، کشمیری پشمینہ، کانی شال، سوزنی، ختم بند اور اخروٹ کی لکڑی سے تیار کی جانے والی اشیاء شامل ہیں۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ خبروں کے بلیٹن اور شعبہ خبر کے پروگراموں سے متعلق آپ اپنی آراء اور تجاویز ہمارے ای میل ایڈریس akashwani.srinagarnews@gmail.com پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں پچھلے 2 برسوں کے دوران حکومت کے مؤثر لاہے عمل کی بدولت جنگلاتی علاقے میں 34 مربع کلومیٹر کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ اس تعلق سے چیف کنزرویٹر آف فارسٹس کشمیر عرفان رسول نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ جو فارسٹ سروے آف انڈیا کی رپورٹ آئی ہے 2023 کی اسسمنٹ جو کرتے ہیں ہر 2 سال کے بعد، اس میں جو ہمارا فارسٹ کور ہے 83.55 اسکوائر کلومیٹر بڑا ہے، ود ان ریکارڈڈ فارسٹ ایریا 34.78 اسکوائر کلومیٹر بڑا ہے، اور آؤٹ سائڈ ریکارڈڈ ایریا 48.77 اسکوائر کلومیٹر بڑا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں بڑھنے کی۔ ایک تو جو ہم لارج اسکیل پہ افارسٹریشن کرتے ہیں، ہم اگر دیکھیں گے ہماری بڑی اسکیم جو ہے کیمپا اسکیم ہے افارسٹریشن کی، جب سے وہ شروع ہوا ہے 2011-12 سے لگ بھگ 64 ملین ٹریز ہم نے لگائے ہیں۔ پھر ہم گرین کے ڈرائیو باقی پروگرامز میں بھی افورس کرتے ہیں۔ پھر ہم آؤٹ سائڈ فارسٹ ایریا جو ہم پروگرام چلا رہے ہیں، ہر گاؤں ہریالی، ایک پیڑ ماں کے نام، بہت سارے جو پروگرامز ہم نے انیشیٹیوز لیے اس کو گرینری بڑھانے کے لیے، یہ انہی کا رزلٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا فارسٹ کور بڑا ہے۔ ہم آگے بھی یہ پروگرامز کنٹینیو کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں ہمارا فارسٹ کور اور بڑھ جائے گا، اور جو ہمارا فارسٹ پالیسی کے حساب سے جو JNK کے ہلی ایریا ہے اس میں لگ بھگ 66% ایریا فارسٹ کور ہونا چاہیے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم وہ اچیو کر لیں۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر ست شرما نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی سربراہی والی عوام دوست حکومت سے متاثر ہو کر تمام طبقوں کے لوگ بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی کے تحت آج کئی سکھ نوجوان وکلاء نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی۔ ست شرما نے کہا کہ مرکزی سرکار نے ہمیشہ قوم کی تعمیر میں سکھ برادری کے رول کو تسلیم کیا۔
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने आज जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवामी मुंतखबा सरकार लोगों की राहत रसानी के लिए वक्त है। उन्होंने कहा कि लोगों को दरपेश तमाम मसाइल का हल निकालने की भरपूर कोशिशें की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मंशूर में जो वादे किए उनको हर सूरत में पूरा किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि उसने भारत चीन सरहद पर अमन बहाल करने और तमाम मकामात से फौज को वापस बुलाने के लिए दोनों सफारती और मिलिट्री चैनल को काम पर लगाया है। पार्लियामेंट में मौजूद हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद शाह ने खबर दी है कि इन बातों का इजहार खारजी अमूर के वज़ीर मुमलिकत कृतिवर्धन सिंह ने एक सवाल के तहरीरी जवाब में किया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन ने देपसोंग और दमचोक इलाकों में पेट्रोलिंग निजामत को बेहतर बनाने के लिए 31 अक्टूबर 2024 को एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मईशत को फरोग देने की खातिर पिछले 5 साल के दौरान आज पहली बार सूद की शरह में कमी की है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि माली पॉलिसी से मुतल्लिक कमेटी एमपीसी ने मुत्तफिका तौर पर पॉलिसी शरह में 0.25 पॉइंट्स की कमी का फैसला किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 पॉइंट्स कम करके ऐसे 6.5% से 6.25% किया है। इन दिनों यूपी के शहर प्रयागराज में महाकुंभ मेला खुश असलूबी से जारी है। ये मेला 26 फरवरी तक जारी रहेगा और अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान किया है। देहरादून उत्तराखंड में 38वें कौमी खेल खुश असलूबी से जारी है। इन मुकाबलों में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 56 तमगे हासिल करके पहला मकाम हासिल किया है। जम्मू कश्मीर ने इन खेलों में अब तक 8 तमगे हासिल किए हैं, जिनमें सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे के 4 तमगे शामिल हैं। 70 अरकान पर मुश्तमिल दिल्ली असेंबली के लिए 5 फरवरी को डाले गए वोटों की गिनती कल हो रही है। गिनती के काम को एहसन तरीके पर अंजाम देने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। दिल्ली के 11 जिलों में वोट शुमारी के लिए 19 काउंटिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले बरस के आखिर तक ई नैम पोर्टल पर 4300 से जायद फार्म प्रोड्यूसर्स तंजीमों यानी FPOs ने रजिस्ट्रेशन की है, जिनके जरिए से 4 करोड़ 80 लाख किसानों ने 2 अरब 49 करोड़ रुपए की रकम हासिल की है। वजीर मौसूफ आज राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान ज़िमनात का जवाब दे रहे थे। केमिकल्स और खादों के वजीर JP नड्डा ने आज लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान ज़िमनात का जवाब देते हुए कहा कि मुल्क की खादें तैयार करने की सलाहियत 315 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है, जो साल 2014 में सिर्फ 225 लाख मीट्रिक टन थी। हुकूमत ने कहा है कि 36 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कायम किए गए 53 मानस मराकज़ में 18 लाख से ज़ायद टेलीफोन कॉल वसूल किए गए। सेहत के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत प्रताप राव जाधव ने कहा कि टेलीमानस खिदमात 20 ज़बानों में दस्तियाब हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मुनक्किदा 38वें नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में 8 अवार्ड हासिल किए हैं। यूनिवर्सिटी के 40 तलबा पर मुश्तमिल दस्ते ने इस फेस्टिवल में शिरकत की। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने तलबा और फैकल्टी को मुबारकबाद दी है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 12.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलोए आफ्ताब सुबह 7:23 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:06 पर होगा। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर फिर एक नजर। लोकसभा में माली साल 2025-26 के बजट पर बहस शुरू। हिज़्ब इक़्तिदार के अरकान ने बजट को गरीब परवर और अवाम दोस्त दिया करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर की वर्ल्ड बुक फेयर में शिरकत। दानिशमंदाना सलाहियतों को बुलंदियों तक ले जाने में किताबों की अहमियत को किया उजागर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने समाज के सभी तबकों की मसावियाना और शमूलियाती तरक्की को यकीनी बनाने का दोहराया अज़्म। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मईशत को फ़रोग देने के लिए रेपो रेट में कमी करने का ऐलान। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।